ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے، اپریل کی 25 اور شوال کی 26 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. نابالغ بچوں کے ہاتھوں گاڑی چلانے کے بڑھتے رجحان اور اس سے پیدا ہونے والے حادثات پر قابو پانے کے لیے لداخ پولیس نے ایک مؤثر اور نیا طریقہ اختیار کیا ہے. کرگل پولیس نے والدین کو متنبہ کرنے کے لیے اپنے مذہبی پلیٹ فارم کا سہارا لیتے ہوئے ائمہ جمعہ کی مدد لی ہے تاکہ معاشرتی سطح پر اس اہم مسئلے کے خلاف شعور اجاگر کیا جا سکے. آج کرگل کی دو اہم دینی تنظیموں انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام جمعہ خطبے کے دوران اس مسئلے پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی. دونوں اداروں کے ائمہ نے جمعے کے خطبے میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں والدین کو سخت تنبیہ کی کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کو گاڑی چلانے کی ہرگز اجازت نہ دیں. علماء نے والدین کے اس طرز عمل کو نہ صرف غیر قانونی بلکہ غیر اخلاقی قرار دیا اور کہا کہ یہ نہ صرف ان کے اپنے بچوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے بلکہ دوسرے معصوم شہریوں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالنے کی مترادف ہے. ائمہ نے پولیس کا پیغام عوام تک پہنچاتے ہوئے کہا کہ اگر کسی مقام پر کوئی نابالغ بچہ گاڑی چلاتا ہوا پایا گیا تو اس کے والدین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب حالیہ دنوں میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا. اطلاعات کے مطابق دراز سے کرگل کی جانب آ رہی ایک چھوٹی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی جو ایک نابالغ لڑکا چلا رہا تھا. گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے لڑک کر دریا میں جا گری جس سے دو قیمتی جانیں ضائع ہوئی. پولیس اور مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر والدین ہوش کے ناخن نہ لیں اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نابالغ بچوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دیتے رہیں تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. کرگل پولیس کا یہ نیا اقدام اس امید کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ مذہبی اور معاشرتی دباؤ کے ذریعے والدین کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے اور معاشرے کو ایک محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے. ایگزیکٹو کونسلر برائے آبپاشی و فلڈ کنٹرول کاچو محمد فیروز نے جمعرات کو تیسرو حلقے کے کونسلر عبدالہادی کے ہمراہ حلقے کے مختلف دیہات کا تفصیلی دورہ کیا تاکہ عوامی مسائل کو سنا جا سکے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں. اس دورے میں ایس ڈی ایم انچارج سانکو، ڈویژنل فارسٹ آفیسر اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے. پرفخر میں عوامی افراد نے صحت کی سہولیات، سڑکوں کی مرمت، قدرتی آفات کے معاوضے اور سکول کے گرد حفاظتی دیوار کی تعمیر کا مطالبہ کیا. رگیالی میں رہائشیوں نے کھیتوں کو پانی فراہم کرنے والی نہروں کی بحالی کے مطالبہ کیا جبکہ پرتکچے میں ہائر سیکنڈری سکول کے لیے لی گئی زمین کا معاوضہ بھی طلب کیا گیا. سی فیروز نے دمسنا ٹراؤٹ فش فارم کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے محکمے کے فشریز کی کاوشوں کی سراہنا کی اور ان کے مسائل سنے. الجگ میں مکینوں نے سکول کے گرد حفاظتی بند کی فوری ضرورت اور اساتذہ کی کمی کی نشاندہی کی جس پر سی نے ان کے مطالبات کو حل کرنے کی یقین دہانی کی. میتا کے عوام نے جل جیون مشن کے تحت پانی کی فراہمی میں رکاوٹوں، بجلی کی بندش اور NHIDCL کے منصوبے سے متعلق زمین کے معاوضے میں تاخیر اور حالیہ برف باری کے بعد آبپاشی کنوں کو ہوئے نقصان، درختوں کو پہنچنے والے نقصانات پر تحفظات کا اظہار کیا جس پر سی نے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت دی. کرگل ضلع کے مختلف ائمہ جمعہ نے کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مجرموں کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور اس واقعے کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام مسلح امام
منجگن میں منعقدہ خطبہ جمعہ کے دوران حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے حالات حاضرہ پر خطاب کرتے ہوئے پہلگام حملے پر شدید ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت اس معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کرے اور عوام کو انصاف دلائے۔ شیخ ناصری نے بعض عناصر کی جانب سے اس واقعے پر سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوششوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ایسے معاملات پر سیاست سے گریز کیا جائے تاکہ قومی اتحاد و ہم آہنگی کو نقصان نہ پہنچے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کرگل ضلع میں حالیہ برفباری کے نتیجے میں بجلی کی ترسیلی لائنوں کو پہنچنے والے نقصانات پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود متعدد علاقوں میں بجلی بحال نہیں کی گئی، حالانکہ مقامی رضاکار آگے بڑھ کر لائنوں کی مرمت میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری بحالی کی اپیل کی۔ شیخ ناصری نے میونسپلٹی محکمے کے کارروائیوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چھاپٹ فروشوں کا ساز و سامان اٹھا لیا جانا ناانصافی ہے، خاص طور پر جب وہ ہر ماہ 6,000 روپے کرایہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روزگار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، نہ کہ ان کے کام میں رکاوٹ ڈال کر بے روزگاری میں اضافہ کیا جائے۔ ادھر انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جمعہ خطبے کے دوران حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے بھی پہلگام حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام کو تحفظ فراہم کرے اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور قائد حزب اختلاف راہل گاندھی جنوبی کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں منگل کو ہوئے دہشت گرد حملے کے 3 دن بعد آج سری نگر پہنچے۔ راہل گاندھی جمعہ کی دوپہر سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے، جہاں وہ کانگریس کے دیگر رہنما کے ہمراہ بی بی کنٹونمنٹ میں واقع آرمی اسپتال روانہ ہوئے۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کے سابق صدر وقار رسول وانی نے تصدیق کی کہ راہل گاندھی نے آرمی اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی۔ وانی کے مطابق ممکن ہے کہ راہل گاندھی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے بھی ملاقات کریں تاکہ ان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اظہار کر سکیں۔ کانگریس کے مقامی رہنما، کارکنان اور کچھ طلبہ تنظیموں کے نمائندے بھی ان سے ملاقات کریں گے۔ راہل گاندھی کے ساتھ کانگریس کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن کے سی وینوگوپال، پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید قرہ اور دیگر پارٹی رہنما بھی موجود تھے۔ اقوام متحدہ کے وینا ہیڈ کوارٹر میں روسی سفیر نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات 24 اپریل کو IAEA کے ڈائریکٹر جنرل سے ایران، روس اور چین کے نمائندوں کی ملاقات میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اقوام متحدہ کے وینا ہیڈ کوارٹر میں روس کے سفیر میخائل اولیانوف نے ٹیلی گرام چینل پر ایک پیغام جاری کر کے لکھا ہے کہ اس ملاقات میں ایران، روس اور چین کے نمائندوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کو مشترکہ میمورنڈم پیش کیا۔ یاد رہے کہ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے گزشتہ ہفتے اپنے دورے تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی اور ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد سلامی سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ ان ملاقاتوں میں ایران اور IAEA کے درمیان تکنیکی تعاون کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔